نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سامعین اکرام، اس دور جدید میں اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں بے شمار احادیث و واقعات لوگ وہ بیان کر رہے ہیں جو موضوع ہوتے ہیں، من گھڑت ہوتے ہیں، جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی، جبکہ احادیث رسول بیان کرنے میں بڑے احتیاط سے کام لینا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ گھڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے احادیث رسول کے بیان کرنے میں بڑے احتیاط سے کام لینا ضروری ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی 2 رکعات سنت اپنے گھر میں پڑھے تو سب سے پہلے اس کے رزق میں وسعت ہوں گی، دوسرا اس کے اور اس کے گھر والوں کے درمیان جھگڑا نہیں ہوگا، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، کسی بھی صحیح حوالے کے ساتھ یہ موجود نہیں ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت جب موت کی سختی کو دیکھا تو اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ میری امت کی تکلیف مشقت مجھ پر ڈال دیجیے۔ تو یہ روایت بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے جو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کی، تقریباً 23 کے قریب سوالات و جوابات نقل کیے گئے، جس میں سے چند ایک میں عرض کرتا ہوں کہ اس دیہاتی شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ، سب سے بڑے عالم بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں مستغنی بننا چاہتا ہوں، میں غنی بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم قناعت پسند بن جاؤ، تم غنی بن جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ لوگوں کے لیے پسند کرو، تم عادل بن جاؤ گے۔ تو اس طرح 23 سوالات و جوابات نقل کیے گئے۔ تو یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس کو جو ہے تو چند حدیث کے ٹکڑوں سے اور چند اللہ والوں کے اقوال سے اس کو بنایا گیا ہے، اس لیے اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے بیان کرنے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ اللہ میں آپ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اجازت دے دی کہ کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور اتنی اچھی نماز پڑھی کہ 40,000 سال کے بعد سلام پڑھا، یعنی 2 رکعت 40,000 سال تک پڑھی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم نے بہت اچھی نماز پڑھی۔ اور پھر فرمایا کہ ایک امت آنے والی ہے جو 2 رکعت فجر کی نماز پڑھیں گی، وہ تمہاری اس نماز سے بڑھ کر ہوگی۔ تو یہ روایت بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا حکم ملا کہ آپ لوگوں کو دعوت دیجیے، تو حسب معمول حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگایا لیٹنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کر رکھ دو، اب میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ تو یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ دعوت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے کہ میرے بستر کو لپیٹ کر رکھ دو، اب میرے آرام کے دن ختم ہو گئے، تو یہ روایت بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک جنگ میں کافی دن تک لڑ رہے تھے، تو ان سے جنگ فتح نہیں ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ تو مشورے میں بات طے ہوئی کہ ہم سے کوئی سنت چھوٹ رہی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے تو مسواک کی سنت کو شروع کر دیا کہ مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے، کہ تمام کے تمام صحابہ نے مسواک کرنا شروع کر دیا۔
تو جو سامنے والے لوگ تھے انہوں نے دیکھا اور کہا کہ ارے یہ اپنے دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، گویا یہ ہم کو اب کچا چبا لیں گے۔ تو یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، یعنی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے تعلق سے ایک بات عرض کرنی تھی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نکاح ہوا تھا، تو قرآن اور احادیث میں کوئی مدلل بات ایسی نہیں ملتی۔ البتہ اسرائیلیات میں کچھ باتیں ملتی ہیں، تو وہ اس حد تک ہے کہ نہ ہم اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں، نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، نہ اس کی تکذیب کر سکتے ہیں۔ تو خود بھی ان باتوں کو سنیے، عمل کیجیے، لوگوں تک شیئر کیجیے، اور جتنا ہو سکے موضوع و من گھڑت واقعات و حدیث سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بچائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔